अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की एक छोटी सी नज़म जो तालिब इल्म के बारे में है और उनकी कुलियात यानी इकबाल की जो कुलियात इकबाल हैं उसमें ज़रब कलीम जो उनकी किताब है उसके अंदर मौजूद है। इस नज़म का उन्वान तालिब इल्म है और तालिब इल्म को मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल अपना पैगाम एक अपने मतलूब तालिब तक कि उस तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक तालिब को इल्म की कैसी तलब होनी चाहिए। एक तालिब जो है, तालिब इल्म जो है, जो इल्म को हासिल करना चाहता है, उसके अंदर वो तलब कैसी देखना चाहते हैं, उनकी नज़र में मतलूब कौन है इल्म का, उसको मुखातिब करके ये नज़म लिखी गई है। और अल्लामा इकबाल ने 4 अशार में बहुत गहरी और बहुत ऊंची और बहुत रिफत वाला ख्याल रखने वाली एक नज़म कही, जिसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। तालिब इल्म को मुखातिब करते हुए वो पहली बात जो करते हैं वो ये कि कोई तूफान आ जाए तेरे अंदर, तेरे वजूद में हलचल मचा देने वाला, ऐसा लहरों भरा तूफान आए कि जिससे तुझे आशनाई हासिल हो जाए, तुझे लगे कि तेरे वजूद में एक तूफान बर्पा हो गया है, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। शिकवा ये करते हैं कि तू एक ऐसा बहर है जिसमें इस्तराब नहीं। कैसा समुंदर है तू कि उसके अंदर कोई लहर ही नहीं, कोई ऐसी लहर नहीं जो समुद्रों की गहराइयों से उठे और किसी साहिल की जमीन को चूम ले, जो किसी मंजिल से हम किनार हो जाए, जो किसी जमीन को छू कर फिर वापस आए। यानी तू सफर नहीं कर रहा, तू ट्रेवल नहीं कर रहा, तू आगे नहीं बढ़ रहा, तेरे अंदर इस्तराब और बेचैनी की वो कैफियत नहीं है जो एक तालिब इल्म के लिए होनी चाहिए। इसलिए वो दुआ कर रहे हैं एक तालिब इल्म के लिए कि अल्लाह करे ऐसा हो कि अल्लाह ताला तुझे अपनी फितरत कामिला से किसी तूफान से आशनाई बख्शे, तुझे पता लगे तूफान क्या होता है, उसमें क्या कुव्वत होती है। वो एक ऐसी कुव्वत होती है जो हर बुरे नजरिए को तोड़ देती है और हर अच्छे नजरिए को कायम कर डालती है, जो इंसान के अंदर एक तहरीक पैदा करती है, जो इंसान के अंदर एक मुहर्रिक के तौर पर काम करती है। तो वो ये दुआ देते हैं कि खुदा तुझे, ए तालिब इल्म, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि तू बहर है, तू समुंदर है, तू कुलज़म है, लेकिन तेरे कतरे कैसे कतरे हैं जो मिलकर लहर नहीं बन पाते। तू कैसा बहर है जिसमें तलातुम नहीं, तू कैसा बहर है जिसमें इस्तराब नहीं, तू कैसा बहर है जो किसी साहिल की तलाश में नहीं। तो इस शिकवे के बाद फिर उस दुआ को एक मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाते हैं, जो वो चाह रहे हैं आप में देखना और मुझ में देखना, उसे बयान करते हैं कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराग के तुझे किताब से कभी फरागत ही नहीं मिलती, और तू तो हमेशा किताबों के नीचे आया हुआ है, किताबों में डूबा हुआ है, तू तो लोगों की किताब पढ़ रहा है, तू तो तालीम हासिल कर रहा है, तू इल्म की जुस्तजू में नहीं है। तालीम में और इल्म में फ़र्क होता है, जो किसी से सीखी जाए वो तालीम है, और वो जो खुद पैदा तू कर दे वो इल्म है। तो तू इल्म पैदा करने वाला नहीं रहा, तू तो तालीम लेने वाला बन गया है। और आगे वो कहते हैं कि किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। वो ये कहते हैं कि तू किताब खानी तो करता है, किताबें पढ़ने वाला तो है, लेकिन तू किताब क्रिएट करने वाला नहीं है। तख्लीक कार में और मुहक्किक में फ़र्क होता है। तख्लीक करने वाला, क्रिएशनिस्ट, जो क्रिएट कर सके, जो तख्लीक कर सके, वो कोई और शख्स है। और जो सिर्फ तहकीक करने वाला हो, दूसरों के इल्म पर कोई थोड़ी सी वर्कगर्दानी करने वाला हो, वो शख्स बनता चला जा रहा है। तू तालीम के महवर के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इल्म क्रिएट नहीं कर रहा, तू इल्म पैदा नहीं कर रहा। तुझसे कोई ऐसा इल्म नहीं है जो उसके सोते तेरे सीने से फूटते हों। तू लगता है उस दुआ का अमीन नहीं है कि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, और लोगों के दिलों में मेरी बात ताकि बैठ जाए और मेरे कौल में असर और तासीर पैदा हो जाए, तो वो रब से ये मांगने वाला नहीं रहा। तू हर किताब को पढ़कर उससे इम्प्रेस तो होता है, उसका इम्प्रेशन तो लेता है, उसके दबाव में तो आता है, हर नज़रिए से
تیری بنیادیں تو ہلتی ہیں لیکن تو کسی نئے نظریے کو وجود دینے والا نہیں رہا، تو کوئی نیا علم تخلیق کرنے والا نہیں رہا، تو معلم نہیں اب بن سکتا، تو تعلیم لینے والا تعلیم لینے والے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ تو ہے، تو ایسا طالب علم نہیں ہے جو علم کی طلب میں کبھی خود بھی معلم بن پائے۔ تو وہ کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب تو پڑھتا ہے لیکن صاحب کتاب نہیں بن سکتا۔ آپ غور کیجئے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شخصیات کا تزکیہ کیا جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں اور ان کے گھر کے لوگ یعنی جنہیں اہل البیت کہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو تزکیہ کیا، ان کو مزکی کیا، اندر سے پاک کیا، ان سے فسوق کو، جدل کو، فسق کو، ہر طرح کی علائش کو، برائی کو ختم کیا اور ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مدینہ میں کوئی لائبریری تو نہیں ہے لیکن وہ ایک ایک شخص ایسا علم کا امین ہے کہ اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پیدا کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور علم کو صرف پڑھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں طالب علم سے کہ تو علم کا طالب نہیں ہے، تو تعلیم کا طالب ہے، تو تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن کوئی علم کریٹ نہیں کر رہا، تجھ سے کوئی نیا علم نہیں پھوٹ رہا۔ آج مسلمان قوم کا زوال اسی بات سے تو ہے کہ مسلمان قوم تعلیم تو حاصل کرتی ہے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو علم کریٹ کر رہا ہو؟ یہ میراث تو ہم سے چھن کے مغرب کے پاس چلی گئی ہے۔ مغرب یہ کام کر رہا ہے کہ وہ علم کریٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیوں علم کریٹ نہیں کرتے؟ اور یہ دیکھیں کہ 1938 میں اس دنیا سے چلے جانے والا اقبال جو ہے اس نے اس وقت یہ چیز بھانپ لی تھی اور اس نے طالب علم کو کہا تھا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وہ آپ کو صاحب کتاب بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ علم کے وارث ہوں۔ حدیث شریف بھی ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ تو میراث ہم مومن کی تھی اور مومن جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے، وہ علم کریٹ کرنے والا نہیں بلکہ کریٹڈ علم کو پڑھنے والا ہے۔ وہ ایک محقق تو بن گیا ہے لیکن تخلیق کار نہیں رہا، صلاحیتیں اس سے چھننے لگی ہیں۔ اور جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو معاشروں میں قحط الرجال ہو جاتا ہے، یعنی انسانوں کی کمی ہو جاتی ہے، ایسے انسان جو علم کو کریٹ کر سکتے ہوں، جو لائبریری کے محتاج نہ ہوں بلکہ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا اسوہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا گفتگو کرنا، یہ سب علم بنتا چلا جائے۔ تو علامہ اقبال کے ان اشعار پر اختتام کرتے ہیں۔ طالب علم کے حوالے سے یہ نظم تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ کرے کہ تجھ پہ کوئی طوفان آشکار ہو تاکہ کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے اندر جو سمندر ہے وہ کیسا سمندر ہے جس میں وہ مضطرب نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، جس میں کبھی لہر نہیں اٹھتی۔ کوئی لہر جو اٹھے اسی کو تو سمندر کہتے ہیں، سمندر کا احساس اس لہر کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک سمندر میں تلاطم نہیں، اضطراب نہیں، بے چینی نہیں، لہریں نہیں، ساحل تک پہنچتی ہوں تو ساحل پہ کون دیکھنے آئے گا اس سمندر کو جس کی لہر ساحل تک نہ پہنچتی ہو؟ اور تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اور تو کیسا شخص ہے کہ تو تعلیم کا عادی تو ہو گیا ہے لیکن علم نہیں پیدا کر پا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم مومن کی گمشدہ میراث، حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے ہمیں انبیاء کا جو بڑا کام ہوتا ہے وہ یعلمہم الکتاب ویزکیہم، کہ وہ علم سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ تو علم کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس بنیاد پر چھوڑنے پہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو ہم ان کی قید میں آسانی کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ سیرت میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ یہ اس امت کا کردار تھا، یہ اس امت کا ماضی تھا، اور یہ حال ہے جس میں ہم بے حال ہوئے پڑے ہیں اور کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ اور اقبال نے تقریباً آج سے 125 سال پہلے ہی اس بات کو جانچ لیا تھا، اور اقبال نے یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ تو طوفان آشنا ہو جائے، میں چاہتا ہوں تیرا بحر میں تلاطم آئے، تیرا بحر جو ہے اس میں موجوں میں اضطراب آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے صرف تعلیم کا شوق نہ رہے بلکہ علم پیدا کرنے والا ہو، تو کتاب سے فراغت حاصل کر صرف کتاب پڑھنے والا نہیں بلکہ کتاب کریٹ کرنے والا بن۔
آپ کو دعوت فکر ہے اور میں بھی اس بات پر سوچتا ہوں کہ کیا لائبریریز ہم لوگ کریٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صرف لائبریریز میں پڑھنے کے لیے ہی جائیں گے، یا لائبریریز میں کچھ ایسا کنٹریبیوشن دے کے جائیں گے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں؟ ہم وہ قوم ہیں، ابن سینا اسی قوم سے تھا، اسی امت سے تھا، ابو علی سینا، ابن سینا جسے ہم کہتے ہیں، البیرونی اسی امت سے تھا، الخوارزمی اسی امت سے تھا، ابن الہیثم اسی امت سے تھا، اور آپ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، نہ فلسفے سے دلچسپی رہی، نہ سائنس سے دلچسپی رہی، نہ مذہب سے دلچسپی رہی، اور شاید اب ہم لوگ شاید اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اس فاسٹ لائف میں جس میں سارا جس سے زیادہ ٹائم تمہارا سیل فون لے جاتا ہے، تو ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس طرف توجہ دیجئے۔ بے شک ایک ایک قدم، بالشت بر بالشت، قدم با قدم، تھوڑا تھوڑا اسمال سٹیپس لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں برکت پڑتی چلی جائے گی۔ اور ایک اور سجیشن کہ جب کسی کتاب کو پڑھنا شروع کریں تو فوراً امپریس نہ ہو جائے کیجیے، بلکہ اس کو پڑھیں، اس کو جانچیں، پرکھیں، اور اپنے جو آپ کے پاس علم اویلیبل ہے اس کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں، حدیث کی روشنی میں دیکھیں، لیٹسٹ نالج حاصل کریں، سائنس کو پڑھیں، فلسفے کو پڑھیں، متاثر ہونے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ آپ کو مختلف زاویے نظر آئیں گے، آپ کو اسی میں سے دلیل نظر آئے گی، آپ کو تعویل کی ضرورت کم پڑے گی، اور دلیل آپ کے لیے ہیلپ فل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ریشنالٹی جو ہے وہ آپ کو خود ہیلپ کرے گی، آپ کو ریشنالٹی کو بھی تھوڑا سا سنتھسائز کرنا آ جائے گا، چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھنا اور ان کو مختلف زاویوں سے جانچنا اور پرکھنا آئے گا۔ لیکن یہ صرف تبھی ممکن ہے جب یہ بات اندر سے اٹھے، جب یہ طلب اندر سے اٹھے کہ کیا میں علم کا شائق ہوں، علم کا ذوق رکھتا ہوں، یا میں صرف دوسروں کی دی ہوئی تعلیم کا ہی محتاج رہوں گا۔ بہت شکریہ، اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں اچھی اور احسن بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔